اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول کے بعد آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 3 صفحہ 7 اشارہ بی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت 51 سے 53 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے 1 سے 5 ہم نے QC2 میں پڑھے، جس میں 1 سے لے کر 37 تک 37 آیتیں تھی سورۃ البقرہ۔ اس سے اگلے 5 صفحے صفحہ 6 سے 10 اس وقت ہم QC3 میں پڑھ رہے ہیں، جس میں 38 سے لے کے 76 تک 39 آیتیں ہیں، اور اس سے اگلے 5 صفحے صفحہ 11 سے 15 انشاءاللہ ہم QC4 میں پڑھیں گے، جس میں 77 سے 105 یعنی 29 آیتیں ہوں گی، اور آخری 5 صفحے صفحہ 16 سے 20 انشاءاللہ ہم QC5 میں پڑھیں گے، جس میں 106 سے لے کے 141 تک 36 آیتیں ہیں۔ پہلے پارے میں 141 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی، جو انشاءاللہ QC5 میں مکمل ہوگی۔ تو آئیے اس کورس کے 5 صفحوں کے اشاروں کو انگلیوں پر رکھتے ہیں۔ صفحہ 6 کے اشارے کیا ہیں آپ لوگ دہرا دیں۔ یس، ہدایت اور نتیجہ۔ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ نیک کام کرو، اس صفحے دن کے سے ڈرو۔ مختصر اشارے کیا ہیں؟ ہدایت بنی ہدایت نیک بنی کام اسرائیل، اس دن۔ نیک کام ہدایت اس بنی دن۔ اسرائیل نیک کام اس دن۔ تو چلتے ہیں 7ویں صفحے کی طرف۔ اس کا پہلا اشارہ ہے فرعون سے نجات، اور دوسرا ہے 40 راتیں، اور تیسرا ہے بچھڑا اور توبہ، اور چوتھا ہے دکھاؤ اللہ کو۔ تو آئیے ان کو بھی انگلیوں پہ رکھتے ہیں۔ تو 7ویں صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ ایک بار پھر، فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ تو 7ویں صفحے کے مختصر اشارے یوں بھی ہیں: فرعون 40، بچھڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون 40، بچھڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ تو چلتے ہیں، پہلا اشارہ جو ہے اس کی آیت یہ تھی حوالے کی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اور آج دوسرا اشارہ ہے، تو 40 راتیں، تو اس کی آیت ہے بسم اللہ: وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً۔ تو دوسرا اشارہ کیا ہے؟ 40 راتیں۔ پچھلی آیتوں سے اس اشارے کا تعلق کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلسل بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرا رہا ہے۔ تو یہ آج کی آیتیں ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ان کی تلاوت کرنا چاہے تو پلیز ہینڈ ریز کیجیے۔ جی ریحانہ صدیقی، آپ نے انمیوٹ کیا، پلیز آپ پڑھ لیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون.
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. یہ ترجمہ بھی پڑھیے. اور جب ترجمہ بھی پڑھنا ہے. جی اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، اس کے بعد جب کہ تم ظالم تھے، اور پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں اس کے بعد شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چند تاکہ تم ہدایت پاؤ، وہ والی چیز تاکہ تم ہدایت پاؤ. جزاک اللہ خیر. تو آئیے چلتے ہیں الفاظ کی شناخت کے لیے. وا جو ہے حرف. از کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے اسم اسم ہے، ظرف ہے. کل بھی ہم نے اسے اسم دیکھا تھا. اسم ہوتا ہے یہ ظرف. وعدنا، وعدنا یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یہ فعل ماضی. فعل ماضی. فعل ہے. اگر یہ فعل ماضی. ضمیر علامت، جو علامت ضمیر ہے نا، اس کو اگر ہم ہٹا دیں تو یہ کتنے حرف ہیں؟ تین. واو عین دال. وعدہ. کے اوپر کھڑی زبر جو ہے ایک الف ہے، تو لہذا واو الف عین دال یہ 4 حرف ہیں. جب یہ 4 حرف ہیں تو یہ مزید فی کا فعل ہے. تو کون سا ایسا 4 حرفی فعل ہے جس میں الف درمیان میں آتا ہے؟ باب مفعلہ. حسبہ اس کا پیٹرن ہے، اور باب مفعلہ تو یہ باب مفعلہ کا فعل ہے. موسیٰ جو ہے یہ نام ہے، اسم ہے. اربعین، یہ اربعین اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے. یا نون سے پتہ چلتا ہے. ہاں، یا نون سے پتہ چلا. جمع مذکر کا جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم ہے. آگے ہے جو لیلتن. لیلتن میں 2 زبر سے آپ کو پتہ چل گیا یہ اسم ہے اور کیا ہے؟ مونس کا ہے. مونس. سما جو ہے یہ حرف ہوتا ہے. اتخذتم، اتخذتم جو ہے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا لگ رہا ہے؟ یہ ماضی کا فعل ہے. ماضی کا فعل ہے. تم کو اگر ہم ہٹا دیں جو ضمیر ہے تو اتخذ، اتخذ جو ہے بتا رہا ہے کہ یہ 5 حرفی ہے. تو مزید فی ہے، باب افتیال سے آتا ہے اختلافہ کے پیٹرن پہ. آگے الاجلاء، الف لام سے پتہ چل گیا کہ یہ تو اسم ہے. من جو ہے حرف جر، تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اس میں مجرور. تو بادی جو ہے اس میں مجرور ہے، اور ہی جو ہے ضمیر اسم ہے. واو حرف. انتم، انتم جو ہے یہ ضمیر ہے تو لہذا اسم ہوا. ظالمون، ظالمون یہ کیا اسم فعل حرف میں سے؟ اسم. اسم اسم ہے. جمع. والے سارے اسم ہوں گے بشرط یہ کہ ان کے شروع میں یا تا نہ آئے. اگر یا تا آئے پھر وہ مضارع کے فعل ہو جاتے ہیں. سما جو ہے حرف. افونا، افونا کو پہچانی اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یہ بھی فعل ہے ماضی کا. فعل ماضی ہے، آخر میں نہ بتا رہا ہے. افوت، افا یفی، فو سے انفا یا سے 3 حرفی ہے، ثلاثی مجرد ہے. ان جو ہے حرف جر، تو اس کے بعد اس میں مجرور. کم جو ہے اس میں مجرور ہے. ان کم جار مجرور. من جو ہے حرف جر، تو بادی جو ہے اس کے بعد اس میں مجرور. من بادی جار مجرور. آگے ہے ذالکا. ذالکا کیا ہے اسم فعل حرف میں سے؟ اسم اشارہ. اسم اشارہ ہے، یعنی اسم ہے. لعل کیا ہے اسم فعل حرف میں سے؟ لعل حرف ہے. انا و اخواتو انا ہے. انا کانا لکنا لائتا لعل، یہ 6 ہیں، ان کو کہتے ہیں انا و اخواتو انا. یہ سارے حرف ہوتے ہیں. کم جو ہے ضمیر اسم ہے. آگے ہے جی تشکرونا. یہ کیا ہے اسم فعل حرف میں سے؟
یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع جمع ہے فعل کیونکہ مضارع شروع میں تا آ گئی. تا سے پتہ چل گیا یہ جو ہے فعل مضارع ہے. تا علامت مضارع ہوتی ہے اسے بھی ہٹا دیں. واو نون جمع کی علامت ہے اسے بھی ہٹا دیں. تو 3 حرف ہیں شین کاف را. شکرا یشکرو اشکر. واو واو جو ہے حرف. اس جو ہے یہ ہم نے آج بھی دیکھا ہے کل بھی دیکھا تھا یہ ظرف اسم ہے. آتینا آتینا کو پہچانیے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یہ بھی فعل یہ ماضی فعل ہے. یہ ماضی ہے. نا جو ہے علامت ضمیر ہے. نا کو ہٹا دے تو آتی. یہ کتنے حرف ہیں؟ یہ بھی 4. 4 حرف ہیں. مزید فی کا فعل ہے. آتا آتا سے آتا یاتی ایتی اس سے بنا ہے. موسا موسا جو ہے نام ہے اسم ہے. الکتابہ الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے. وا حرف ہے. الفرقانہ الف لام سے پتہ چل گیا کہ یہ بھی اسم ہے. لعل یہ ابھی ہم نے اوپر دیکھا تھا یہ حرف ہوتا ہے. کم جو ہے ضمیر اسم آ رہی ہے. تحتدون تحتدون یہ جی مضارع کا فعل ہے کیونکہ تا شروع میں آ گیا تو لہٰذا تا کو بھی اگر ہٹائیں واو نون کو بھی ہٹا دیں تو یہ بنتا ہے اہتدا. اہتدا کیونکہ جب باب افعال کا فعل آتا ہے اس کا مضارع بناتے ہیں تو حمزہ ہٹ جاتا ہے. جیسے اسلمہ سے یسلم. یسلم میں دیکھیں اسلمہ کا حمزہ نہیں آیا باب افعال سے ہے نا. اسی طرح اہتدا سے یہتدو اور یہتدون تہتدو تہتدون بنتا ہے اس میں حمزہ ہٹ جاتا ہے. تو لہٰذا یہ باب افعال کا اصل میں فعل ہے. اسے ہم دیکھیں گے آیا یہ باب افعال سے آیا ہے یا یہ باب جو ہے وہ افتیال سے آیا ہے. یہ اصل میں ہے باب افتیال سے کیونکہ اس میں تا ایک زائد آ رہی ہے. آگے چلتے ہیں جی. اردو کے لفظ دیکھیے. عظیم سے عظیم عظمت اعظم. فرقنا سے فرق تفریق فرقہ فریق. البحر سے جو ہے بحر ہند بحر عرب. فن جینکم سے نجات. فرقیہ ناجیہ فرقہ ناجیہ. اغرقنا سے غرق غرقاب غریق رحمت. ال سے آل اولاد. تنظرون سے نظر منظر نظارہ ناظرین. وعدنا سے وعدہ وعید میاد. لیلہ سے لیلۃ القدر لیل و نہار. ظالمونہ سے ظالم مظلوم. عفونا سے عفو درگزر معافی. تشکرونہ سے شکر شاکر مشکور شکریہ اظہار تشکر. الفرقان سے فرق فرقت دلیل فاروق یا فرق. تحتدونہ سے ہدایت ہادی برحق کے الفاظ. یہ سب انہی الفاظ سے اردو میں آئے ہیں اور ہم ان کے معنی جانتے ہیں. آئیے عبارت پہ ایک اور نظر ڈال لیں. وا حرف از اسم. وعدنا یہ جو ہے ماضی کا فعل ہے. مزید جو ہے وہ مزید فی سے ہے اور مفعلہ باب مفعلہ سے ہے حاسبہ کے پیٹرن. موسیٰ اسم اربعین اسم لیلتن اسم ثم حرف. اتخذتم ماضی کا فعل ہے باب افتعال سے آیا ہے اور الاجلا یہ اسم. من جو ہے وہ حرف جر. بعد اسم ہی جو ہے ضمیر اسم. و حرف انتم جو ہے یہ اسم یعنی ضمیر. ظالمون اسم. ثم جو ہے یہ حرف. افونا افونا جو ہے ماضی کا فعل ہے. افا سے 3 حرفی. ان جو ہے حرف جر. کم جو ہے ضمیر اسم. من جو ہے حرف جر. بعدی جو ہے اسم. ذالک اسم. لعل حرف. کم جو ہے ضمیر اسم. تشکرون تشکرون جو ہے مضارع کا فعل. وا حرف. اس جو ہے یہ اسم ظرف ہے. آتینا یہ جو ہے ماضی کا فعل ہے مزید فی کا. آتا سے اور جو ہے موسیٰ موسیٰ جو ہے اسم. الکتابہ جو ہے اسم. وا حرف. الفرقانہ اسم. لعل حرف. کم جو ہے ضمیر اسم. تحتدون مضارع کا فعل ہے مزید فی کا. تو چلتے ہیں جی. آج کی آیتوں سے اسباق یہ ملے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے حضرت موسیٰ 40 راتوں کے لیے گئے تھے. حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. ان کے اتنے بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا.
اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا فرمائی تاکہ وہ ہدایت پر رہیں۔ نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں 3 3 1 1 یعنی اوسطاً 2 ہیں۔ تو لفظی و فکری ترجمہ اور شرح دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا اور اس جب، وعدنا ہم نے وعدہ لیا یا کیا، موسیٰ سے۔ یہ اس جب بھی آتا ہے یاد رکھیں اس کے بعد ایک فعل ہوتا ہے اذکرو، یہ جو ہے محذوف ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے۔ جب بھی آتا ہے وَإِذ اور جب، تو اس کا مطلب ہے یاد کرو اس وقت کو، اذکرو یاد کرو۔ تو اس کے بعد ہمیشہ اذکرو کا فعل محذوف مانا جاتا ہے کہ یہاں پہ حذف ہے۔ یہ جب بھی آتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یاد کرو اس وقت۔ موسیٰ سے اربعین، 40 کو کہتے ہیں، لیلہ یعنی رات کا، یعنی 40 راتوں کا۔ ثم پھر، اتخذتم تم نے پکڑ لیا، تم نے یعنی بنا لیا، کیا العجلہ بچھڑے کو، یعنی معبود کیا بنا لیا، معبود۔ تو یہاں بھی لفظ الہ جو ہے وہ محذوف ہے۔ پھر ہے مم یعنی بعد ہی، اس کے بعد یعنی اس واقعے کے بعد، وَأَن تم اور تم ظالمون تم جو ہے ظالم تھے کہ تم نے یہ کام کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خصوصی عبادت کے لیے طور نامی پہاڑ پر 40 راتوں کے لیے گئے ہوئے تھے تو بنی اسرائیل ان کی قوم میں موجود ایک جادوگر کی چال کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے ایک بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور اللہ کی طرف سے دیے گئے سارے معجزات و انعامات اور حضرت موسیٰ کی تعلیمات کو بھول بیٹھے۔ شرک جیسے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہاں پہ ہم ایک حدیث لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹ پھیرنا، پاک دامن غافل مومن عورتوں کو تہمت لگانا۔ علم آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی پلیز اس کو ایک بار دہرا لے۔ جی سسٹر ہیرا منصور۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وعدنا موسیٰ ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا، تم مستخذتم پھر تم نے بنا لیا العجل بچھڑے کو معبود، من بعدہ اس کے بعد، وَأَنْتُمْ اور تم سب تھے ظالمون جبکہ تم تھے ظالم۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلی آیت ہے بسم اللہ۔ ثم پھر، عفونا ہم نے عفو درگزر معاف کر دیا، انکم تمہیں، من بعدی یعنی اس کے بعد، یعنی اس واقعے کے بعد، ذالکا جو کہ لعلکم تاکہ تم کیا ہے، تشکرون شکر کرو، یعنی اللہم انک عفون کام سے چلا تحب ہی نہیں گیا العفو یہاں پہ رکھ کے عفوت عنی، کہ اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اور بس مجھے معاف فرما۔ تو آئیے اس کی شرح دیکھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے تو ہمیں فوری توبہ کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی اطاعت میں لگ جانا چاہیے۔ علم جی آپ میں سے کوئی اس کو ایک بار دہرا لے۔ جی حافظہ ہے کا آپ نے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ دہرا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم عفونا پھر ہم نے معاف کر دیا، انکم تمہیں، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ جزاک اللہ۔ اگلی آیت ہے بسم اللہ۔ وَإِذْ اور جب آتینا ہم نے دیا،
عطا کیا کیا موسیٰ کو الکتابہ کتاب، والفرقان اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پالو۔ وَإِذْ آتِنَا کتاب کو دینے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں۔ اسی لیے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ والفرقانہ کا مطلب ہے اللہ کی کتابیں ہمیں ایسی کسوٹی بتاتی ہیں جن کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ہدایت کے بغیر اللہ کی صحیح عبادت کرنا یا پھر لوگوں کے ساتھ درست معاملات کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کی کتاب کی ہر سطر کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ نہ جانے کب ہمیں کس چیز میں علم اور ہدایت کی ضرورت پڑ جائے۔ اللہ جی مسز خلیل، آپ نے اس وقت ہینڈ ریز کیا تھا، پلیز آپ اس حصے کو دہرا لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ آتَيْنَا موسیٰ، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو موسیٰ الکتاب، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، والفرقان اور حق باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پالو۔ جزاک اللہ۔ تو آج کی جو ہے اسباق سے ہمیں یہ آج کی آیتوں سے یہ اسباق ملے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے حضرت موسیٰ 40 راتوں کے لیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ان کے اتنے بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا فرمائی تاکہ وہ ہدایت پر رہیں۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ تمام آزمائشوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ پلان بنائے، انشاءاللہ میں ہمیشہ اپنے اور اللہ کے درمیان تعلق پر توجہ دوں گا یا دوں گی، اور غلط کاموں میں ملوث لوگوں کو برا بھلا کہنے کے بجائے اللہ سے اپنے تعلق کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا یا کروں گی۔ اسما دیکھیے، لیلہ یہ واحد ہے، لیالی جو ہے اس کی جمع ہوتی ہے، کتاب واحد ہے، کتب جمع ہے۔ 3 حرفی صحت مند افعال جو آئے ہیں اس میں ہے ظلمہ اور دوسرا ہے شکرہ۔ تو جی آپ میں سے کوئی ان کی 6 چابیاں کرا دے۔ جی سسٹر ہیرا، آپ یہ ظلمہ کی 6 چابیاں کرا دیجئے۔ ظلم یظلم ازلم، ظالم مظلوم ظلم، اس نے ظلم کیا۔ شکر یشکر اشکر، شاکر مشکور شکر، اس نے شکر کیا۔ یہاں پہ ظلمہ جو ہے کیا ہے، ظالمونہ کی شکل میں ہے۔ تو دیکھیں ظالم کیا ہے، یہ فاعل ہے، ظالم کی جمع ظالمونہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ تشکرونہ کا لفظ آیا، یہ کیا ہے، یشکرو جو مضارع ہے، یشکرو سے یشکرونہ ہوتا ہے، اور تشکرو سے تشکرونہ، تو یہ اس کی جمع آئی ہے مضارع میں تشکرو کی۔ کمزور صحت کمزور اور حمزہ والے اور یکساں روح والوں میں آیا ہے افا۔ تو افا کی جو ہے 6 چابیاں جی مسز خلیل آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، آپ کرا دیجئے۔ افا، یافو، اوفو، آفن، مفعول، مفعول، مدہ ہے اس کا عین، فا، واو اور دا۔ افا یفو باب نصرہ سے آتا ہے۔ مزید فی میں ہے وعدہ، تو وعدہ کا جو ہے ٹیبل ہے، اس کی 6 چابیاں کرانی ہے جی، کون کرائیں گے؟ جی ریحانہ صدیقی آپ کرا دیجئے۔ جی، وعد یوعد، وعد واعد، مواعد مواعد، مواعدۃ، اس نے وعدہ کیا۔ وعدہ یوعد، واعد، مواعد، موعد، موعدۃ، واو عین دال مادہ سے جو ہے کیا ہے، باب مفعلہ سے آتا ہے، حسب اس کا پیٹرن ہے۔
تو چلتے ہیں جی گرامر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 3 صفحہ 7 کی کلاس میں خوش آمدید. آج ہم گرامر میں استغفرہ کا جو ہے ٹیبل کریں گے. استغفرہ یہ 6 حرفی فعل ہے اور قرآن میں 42 بار آیا ہے. تو اس کے وزن پہ آنے والے جو افعال ہیں اس میں کیا ہے؟ استکبرا، استعطا، استجابا، استجعلا، استغفرا، استقرا. غرض بہت سے ہیں، ہم اس میں سے چند ایک لے لیتے ہیں. مثلا استدعفا، استکبرا، استقاما، استحیا، استقرا، استجعلا، استعما، استفعلا، استقاما، استجب. اسی طرح استغفرا، استبدلا، استجعلا، استطعما، استفعلا، استخرجا. یہ سارے جو ہیں کس سے آئے ہیں؟ باب ان پہ ہم نے ایک لفظ بھی پڑھا تھا استغفار سے، استغفار. استغفار کے وزن پہ باب کا نام ہے استفال. استفال. QC1 میں آپ نے صحت مند فعل پڑھے تھے، فتح، نصرہ، دراباسا. QC2 میں آ کے آپ نے کمزور افعال سیکھے، وہابا، وعدہ، قالا، زادہ، تاہدہ، اور یکساں رو والے زنہ، دلہ، اور حمزہ والے امرا، سانا، کرا. اب ہم نے QC3 میں آ کے یہ سیکھا 3 حرفی علیمہ سے علامہ، سالیمہ سے اسلمہ، اور کہا علامہ اسلمہ یہ مزید فی ہے کیونکہ اس میں زائد حروف آ گئے. اور ایسے 5 جو افعال کو یاد کرنے کے لیے ہم نے 2 جملے سیکھے. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حسبہ، اسلام سے اسلمہ. اختلاف مت کیجیے بلکہ استغفار کیجیے. اختلاف سے اختلافہ، استغفار سے استغفرہ. تو لہٰذا ہمارے پاس 5 افعال آگے: علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ. تو آج ہم نے پڑھنا ہے استغفرہ. یہ دیکھیں اس میں 6 حرف ہیں، تو اس کے شروع کے الف سین تا جو ہے زائد ہے. سب سے آسان مزید فی میں یہ باب ہے جس کو آپ پہچان سکتے ہیں کیونکہ اس کے شروع میں الف سین تا آ جاتے ہیں جو 3 حرف زائد ہوتے ہیں، لہٰذا یہ فعل دور سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ ہے. استغفرہ، اس نے بخشش مانگی، اس میں طلب کے معنی ہوتے ہیں. تو آئیے، استغفرہ، اس نے مغفرت مانگی. استغفروا، ان سب نے مغفرت مانگی. استغفرتا، آپ نے مغفرت مانگی. استغفرتو، میں نے مغفرت مانگی. استغفرتم، آپ سب نے مغفرت مانگی. استغفرنا، ہم سب نے مغفرت مانگی. استغفرت، اس عورت نے مغفرت مانگی. تو آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی جو ہے اس کو ایک بار دہرا دے. جی ریحانہ صدیقی، آپ نے انمیوٹ کیا ہوا ہے، پلیز آپ دہرا دیجئے. استغفر، استغفروا، استغفرتا، استغفرتو، استغفرتم، استغفرنا، استغفرتو. جی مسز خلیل، آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ بھی دہرا دیجئے. استغفرا، استغفروا، استغفرا، اس نے مغفرت مانگی. استغفروا، ان سب نے مغفرت مانگی. استغفرتا، آپ نے مغفرت مانگی. استغفرتو، میں نے مغفرت مانگی. استغفرتم، آپ سب نے مغفرت مانگی. استغفرنا، ہم سب نے مغفرت مانگی. استغفرت، اس عورت نے مغفرت مانگی. اگر سوال یوں کیا جائے حل استغفرا، تو جواب کیا ہوگا؟ نام نام استغفر. استغفر. حل ہٹائیں گے، نام لگا دیں گے، جواب آ جائے گا. اور اگر اس جمع میں پوچھا جائے حل استغفرو، نام نام استغفر. استغفروا. اور اگر سوال ہوا حل استغفرتا، تا آ گیا ابھی. نام نام ہو جائے گا. استغفرتو. نام استغفرتو، تا ہمیشہ تو میں بدلتا ہے. حل استغفرتم، اب تم آ گیا. نام نام استغفرنا. استغفرنا. تم جو ہے نام بدلے گا، نام استغفرنا. تو یہ ہمارے پاس
عربی بول چال کا مکالمہ ہے. تو جی سسٹر سرفراز آپ جو ہے سوال کیجئے، مسٹر خلیل آپ جی انہیں جواب دیجئے. هل استغفر من كل ذنب نعم استغفر من كل ذنب. هل استغفروا من كل ذنب نعم استغفر من كل ذنب. هل استغفرت من كل ذنب نعم استغفرت من كل ذنب. هل استغفرتم من كل ذنب نعم استغفرنا من كل ذنب. اب مسز خلیل آپ سوال کیجئے، سسٹر سرفراز آپ انہیں جواب دیجئے. جی هل استغفر من كل ذنب. نعم استغفر من كل ذنب هل استغفروا من كل ذنب. نعم استغفروا من كل ذنب هل استغفرت فرتا من كل ذنب. نعم استغفرت من كل ذنب هل استغفرتم من كل ذنب. نعم استغفرنا من كل ذنب اچھا یہاں پہ دیکھیں زمبن لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم آ کے اس جی پہ رک جاتے ہیں تو پھر یہ اس کی حرکت نہیں بولتے، ہم کہیں گے هل استغفر من كل ذنب. نعم استغفر من كل ذنب. هل استغفر من كل ذنب. نعم استغفر من كل ذنب. هل استغفرت من كل ذنب. نعم استغفرت من كل ذنب. هل استغفرت من كل ذنب. نعم استغفرنا من كل ذنب. تو چلیں جی مضارع دیکھتے ہیں. یستغفرو وہ مغفرت مانگتا ہے، جمع واو نون سے ہوگا. یستغفرون وہ سب مغفرت مانگتے ہیں. سامنے بھی گلے کے لیے تا لگائیں گے. تستغفرو تم یا آپ جو ہے مغفرت مانگتے ہیں. استغفرو میں مدد جو ہے وہ مغفرت مانگتا ہوں. تستغفرون آپ سب جو ہے مغفرت مانگتے ہیں. نستغفرو ہم سب مغفرت مانگتے ہیں. تستغفرو وہ عورت مغفرت مانگتی ہے. جی برادر عاشق ہو سکتا آپ نے انمیوٹ کیا تھا، پلیز آپ یہ اس کا مضارع کا ٹیبل کرا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس وہ مغفرت مانگتا ہے. یستغفرون وہ سب مغفرت مانگتے ہیں. تستغفروا آپ مغفرت مانگتے ہیں. استغفروا میں مغفرت مانگتا ہوں. تستغفرون آپ سب مغفرت مانگتے ہیں. نستغفروا ہم سب مغفرت مانگتے ہیں. تستغفروا وہ مؤنث مغفرت مانگتی ہے. جزاک اللہ. جی مسز خلیل آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ بھی یہی مضارع کا ٹیبل دہرا دیجئے ایک بار. یستغفرو وہ مغفرت مانگتا ہے یا مانگے گا. یستغفرونا وہ مغفرت مانگتے ہیں یا مانگے گے. تستغفرو آپ مغفرت مانگتے ہیں یا مانگے گے. استغفرو میں مغفرت مانگتا ہوں یا مانگوں گا. تستغفرونا آپ سب مغفرت مانگتے ہیں مانگیں گے. نستغفرو ہم سب مغفرت مانگتے ہیں یا مانگیں گے. تستغفرو وہ مغفرت مانگتی ہے یا مانگے گی. تو آئیے اس کے سوال جواب دیکھتے ہیں. حل یستغفرو کیا جواب ہوگا؟ نعم نعم یستغفر. یستغفر. حل یستغفرون اب جمع کا ہے. نعم نعم یستغفر. یستغفرون. حل تستغفرو. نعم استغفر. نعم استغفر. حل تستغفرون. نعم نعم نستغفر. جی آئیے اس کا امر بناتے ہیں. امر ہمیشہ مضارع سے بنتا ہے. استغفرا یہ ہے ماضی اور یستغفر جو ہے یہ کیا ہے، اس کا ہے مضارع. تو مضارع کی علامت یا جو ہے گراتے ہیں اور آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں. پڑھا نہ جا رہا تو ایک حمزہ لگاتے ہیں، وہ حمزہ یہاں پہ کیا ہوگا، زیر والا ہوگا. کیا ہوگا، استغفر. ہم نے پہلے کیا بنایا تھا، علامہ سے الف، اسبا سے حاسب، اسلمہ سے اسلم، اختلافہ سے اختلف، استغفرہ سے استغفر. تو ہمارا یہ جو ہے امر کا ٹیبل تیار ہے. استغفر تو مغفرت مانگ. استغفرو تم سب مغفرت مانگو. لا تستغفر تو مغفرت مت مانگ. لا تستغفرو تم سب مغفرت مت مانگو.
تو اگر میں آپ سے کہوں استغفر یعنی تو مغفرت مانگ، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ استغفر نعم استغفر 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 میں مغفرت مانگتا یا مانگتی ہوں. اور اگر جمع ہو استغفرو یعنی تم سب مغفرت مانگو. نستغفر نستغفرو ہم سب مغفرت مانگتے ہیں یا مانگتی ہیں. آگے اگر یہ کہا جائے استغفر اللہ، اللہ سے مغفرت تو مانگ، تو کیا ہوگا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ میں اللہ سے مغفرت مانگتا یا مانگتی ہوں. استغفر اللہ تم سب اللہ سے مغفرت مانگو. نستغفر اللہ نستغفر اللہ اللہ ہم سب اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں یا مانگیں گے. تو حل انت مستغفر سوال ہے، تو کیا جواب ہوگا؟ نعم انا مستغفر انت کا جواب مستغفر ہمیشہ آنا سے آتا ہے. اگر وہ حل انتم مستغفرون نعم نحن نعم نحن مستغفرون مستغفرون تو نحنو آ جائے گا. ہمارا ماضی کا ٹیبل یہ بنا تھا استغفرا اس نے مغفرت مانگی، استغفرو ان سب نے مغفرت مانگی، استغفرتا آپ نے مغفرت مانگی، استغفرتو میں نے مغفرت مانگی، استغفرتم آپ سب نے مغفرت مانگی، استغفرنا ہم سب نے مغفرت مانگی، استغفرت اس عورت نے مغفرت مانگی. جی آپ میں سے کوئی اس ماضی کے ٹیبل کو ایک بار دہرا دے. جی ہیرا منصور دہرائیے. استغفرا اس نے مغفرت مانگی، استغفرو ان سب نے مغفرت مانگی، استغفرتا آپ نے مغفرت مانگی، استغفرتو میں نے مغفرت مانگی، استغفرتم آپ سب نے مغفرت مانگی، استغفرنا ہم سب نے مغفرت مانگی، استغفرت اس عورت نے مغفرت مانگی. شکریہ. آگے ہے جی مضارع کا فعل یستغفرو وہ مغفرت مانگتا ہے یا مانگے گا، یستغفرون وہ سب مغفرت مانگتے ہیں یا مانگیں گے، تستغفرو آپ مغفرت مانگتے ہیں یا مانگیں گے، استغفرو میں مغفرت مانگتا ہوں یا مانگوں گا، تستغفرون آپ سب مغفرت مانگتے ہیں یا مانگیں گے، نستغفرو ہم سب مغفرت مانگتے ہیں یا مانگیں، تستغفرو وہ عورت مغفرت مانگتی ہے یا مانگے. جی مسز خلیل آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، آپ یہ مضارع کا فعل دہرا دیجئے. یستغفر وہ مغفرت مانگتا ہے یا مانگے گا، یستغفرون وہ سب مغفرت مانگتے ہیں یا مانگیں گے، تستغفر آپ مغفرت مانگتے ہیں یا مانگو گے، استغفر میں مغفرت مانگتا ہوں یا مانگوں گا، تستغفرون آپ سب مغفرت مانگتے ہیں یا مانگو گے، نستغفر ہم سب مغفرت مانگتے ہیں یا مانگیں گے، تستغفر وہ مغفرت مانگتی ہے یا مانگے گی. امرو نہیں ہے استغفر یعنی تو مغفرت مانگ، استغفرو تم سب مغفرت مانگو، لا تستغفر تو مغفرت مت مانگ، لا تستغفرو تم سب مغفرت مانگو، مستغفر مغفرت مانگنے والا، مستغفر جس سے مغفرت مانگنے والا، استغفار مغفرت مانگنا. یہ آپ میں سے کوئی امرو نہیں کا ٹیبل بھی کرا دے. استغفر مغفرت مانگ، استغفر مغفرت مانگو، لا تستغفر مت مغفرت مانگ، لا تستغفر مت مغفرت مانگو، مستغفر رن مغفرت مانگنے والا، مستغفرن میں مغفرت مانگنے والی، استغفار مغفرت مانگنا. جی سسٹر ہیرا اس آپ سے نے مغفرت کیا مانگنا. تھا، آپ ہی یہ امرو نہیں کو ایک بار دہرا دیجئے. جی سر. استغفر مغفرت مانگ، استغفرو مغفرت مانگو، لا تستغفر مت مغفرت مانگ، لا تستغفرو مت مغفرت مانگو، مستغفر مغفرت مانگنے والا، مستغفر جس سے مغفرت مانگی جائے، استغفار مغفرت مانگنا. جزاک اللہ. تو آئیے 6 چابی کرتے ہیں. جی ماضی کی چابی کیا ہے؟ استغفر اور مضارع یستغفر امر استغفر فاعل مستغفر مفعول مستغفر اور مصدر استغفار استغفرا اس نے مغفرت مانگی.
یستغفرو وہ مغفرت مانگتا ہے، استغفر مغفرت مانگ، مستغفر مغفرت مانگنے والا، مستغفر جس سے مغفرت مانگی جائے، استغفار مغفرت مانگنا۔ تو ہم نے اب تک کیا کیا مزید فی میں پڑھ لیا؟ علامہ کا ٹیبل پڑھا تھا، علامہ یعلم، علم، معلم، معلم، تعلیم۔ سر معذرت کے ساتھ ایک بات کر لوں جی. جی سر آپ کی تصویر کے سامنے نا آپ کا نام پورے کا پورا لکھا آ رہا ہے تو کوئی اشارے نظر نہیں آ رہے. آپ پلیز دوسرے گروپ میں بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے, آپ ری نیم کر لیجیے, بے شک صرف AH رکھ لیجیے تو آپ کے اشارے نظر آ جائیں گے سب کو جی. مجھے اس کا پتہ ہے، لیکن آپ اس وقت QC1 میں نہیں QC3 میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ماضی، مضارع، امر، فاعل، مفعول، فعل کے اشارے کہاں ہوتے ہیں۔ آپ کو خود یہ اشارے آنے چاہیے، استاد کے اشاروں پہ آپ کو نظر رکھنے کی بجائے خود کرنے ہوتے ہیں۔ QC3 میں ہم آپ سے یہ توقع ہے کہ آپ کو ماضی، مضارع، امر، فاعل، مفعول، فعل کے اشارے آتے ہیں۔ بہت معذرت جی, میں نے کہا شاید نالج میں نہیں ہے کسی کے نہیں، کہ مجھے ایسے پتہ ہے، میں یہ کبھی کبھی کر بھی دیتا ہوں، اس کو میں بھی ایبریویٹ کر کے دے دیتا ہوں، لیکن یہاں اس لیول پہ ہم نے اشارے نہیں سیکھنے، بلکہ ہمیں اشارے آتے ہیں۔ اگر کسی کو نہیں آتے وہ پھر واپس QC1 میں جا کے وہاں سے سیکھ کے آئے۔ 6 ہی تو اشارے ہیں۔ اچھا، تو بات ہو رہی تھی علامہ یعلم، علم، معلم، معلم، تعلیم۔ میں جو اشارے کر رہا ہوں یہ آپ کو دکھانے سکھانے کے لیے نہیں کر رہا، یہ میں عادتاً کہ ہماری یہ عادت اب پکی ہو گئی ہے کہ جب بھی کوئی فیل کریں گے تو اپنے ہاتھوں کو ہلائیں گے۔ تو یہ میں آپ کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوتا ہوں کہ میں نے اپنے ہاتھ اور اپنے ذہن کو جوڑ دیا ہے۔ جب بھی کوئی فیل میں کروں گا یا کرتا ہوں، چاہے اکیلے میں بھی کر رہا ہوں، تو میرا ہاتھ اسی طرح ہلے گا۔ تو وہ آپ کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر یہ آپ سمجھتے ہیں شاید میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ ایسے ایسے ہو رہا، نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی QC1 میں ہم یہ اتنا پکا کر دیتے ہیں، QC2 میں آ کے اس کو مزید کے QC3 میں آ کے وہ خود بخود اشارے، جیسے ابھی میں عادتاً کر رہا ہوں یہ اشارے۔ اسی طرح حاسبہ، یحاسبو، حاسب، محاسب، 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 محاسباتن، اسلمہ، یسلمو، اسلم، مسلم، مسلم، اسلام، اختلف، یختلف، اختلف، مختلف، مختلف، اختلاف، استغفر، یستغفر، استغفر، مستغفر، مستغفر، استغفار۔ تو ہم نے اپنے یہ 5 افعال جو 2 جملوں کے ذریعے سیکھے تھے، ہم نے تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے۔ ان 2 جملوں کی مدد سے ہم نے یہ 5 افعال سیکھے۔ علامہ، حسبہ، اسلمہ، یہ جو ہے حمزہ سے زبر سے شروع ہوتے ہیں، اور اختلافہ، استغفرہ، یہ حمزہ زیر سے شروع ہوتے ہیں۔ اب ان کے درمیان ایک لائن ڈاکٹر صاحب نے کھینچ دی ہے، کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے وہ اس لائن کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یا یہ لائن یہاں کیوں کھینچی ہوئی ہے، کیا ضرورت ہے؟ یہ تو سارے باب مزید بھی کے جی۔ ہاں بھائی، کوئی جواب دینا۔ یہ دیکھیں 3 جو ہے وہ اوپر ہیں، 2 نیچے ہیں، درمیان میں ایک لائن کھینچ دی۔ سر نہیں پتا۔ اچھا، غور نہیں کیجئے، بتا سکتے۔ علامہ 4 حرفی، حسبہ 4 حرفی، اسلمہ 4 حرفی، اختلافہ 5 حرفی، استغفرہ 6 حرفی۔ علامہ، حسبہ، اسلمہ یہ 4 حرفی ہیں، ان کا جب بھی مضارع بنے گا پیش کے ساتھ بنے گا۔ علامہ یعلم، حسبہ یحاسب، اسلمہ یسلم۔ باقی کسی اور کا جو ہے مضارع پیش کے ساتھ نہیں بنے گا، چاہے وہ 5 حرفی ہو یا 6 حرفی ہو۔ تو یہ ایک لائن ڈرا کر کے انہوں نے گروپ بنا دیا کہ یہ پہلا گروپ امپورٹنٹ ہے، یہ تینوں کے تینوں 4 حرفی ہیں، اور 4 حرفی کا مضارع جو ہے پیش کے ساتھ بنتا ہے۔ پیش کی وجہ جو ہے 4 ہوتی ہیں، یا تو وہ مضارع مجہول ہوتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو وہ پھر یہ 3 میں سے کسی ایک کے پیٹرن پہ آتا ہے، یا علامہ، یا حسبہ، یا سلمہ کے پیٹرن پہ آئے گا، تو تب جو ہے مضارع میں پیش آئے گا۔ اس لیے ان کو تینوں کو ایک علیحدہ گروپ میں انہوں نے کر دیا۔
اب باقی جو ہیں اختلافہ استغفرہ ان کو علیحدہ کر دیا کہ یہ اتنے اہم نہیں ہیں. ان اوپر والے 3 میں اہمیت ہے، اور اہمیت یہ ہے کہ یہ 4 حرفی افعال کا مضارع امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ سارا پیش سے بنتا ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں سوال جواب کی طرف. سوال ہے جی اتخذتم الاجلا، جی کیا جواب ہوگا؟ اتخذتم، تم نے پکڑ لیا، بنا لیا، الاجلا بچڑا، کیا تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود. یہ دیکھیں بریکٹ میں لکھا ہے، یعنی الہ، جو یہ اصل میں اتخذتم الاجلا الہ، تو وہ الہ لفظ جو ہے وہ محذوف ہے. ثم عفونا عنکم، کریں جی ترجمہ. ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا، عنکم تم کو، پھر ہم نے معاف کر دیا تم سب کو. ہاں تم سب کو تمہیں جو ہے اس میں تم سب آ گیا. الکتاب والفرقان، کتاب اور فرق کرنے والی چیز، یعنی حق و باطل کے. فرق کرنے والی ہے. تو لیلا کی جمع کیا ہوتا ہے؟ لیل. لیالی، اور لیالی، کتاب کی جمع کتب. کتب. 6 حرف میں ہم نے دیکھا ظلم، یظلم، اظلم، ظالم، مظلوم، ظلم. اور یہ زاد لام میم مادہ سے باب جو ہے وہ فتح اس نے لکھ دیا ہے، جبکہ یہ دربا سے، ہاں دربا ہی لکھا ہوا ہے. شکرا، یشکرو، اشکر، شاکرن، مشکورن، شکر. شین کافرہ مادہ سے باب جو ہے نصرہ سے ہوتا ہے. فرقا، یفرق، فرق، مفرقن، مفرقن، تفریقن. فا را کاف مادہ سے باب نصرہ سے آیا ہے. افا، یافو، اوفو، آفن، مفون، افون. عین فا یا مادہ سے جو ہے باب جو ہے اس کا نصرہ ہے. وعدہ، یوعد، واعد، مواعد، مواد، موادتن. واو عین دال مادہ سے جو ہے یہ باب مفعلہ سے آتا ہے، اور حسب اس کا پیٹرن ہے. ایک ہے اتخذا، یتخذ، اتخذ، متخذ، متخذ، اتخاذن. حمزہ خاصہ مادہ سے جو ہے باب افتعال سے آتا ہے. اچھا یہاں پہ ایک لفظ آیا وعدہ، یہ ہے 4 حرفی، اور وعدہ 3 حرفی بھی ہوتا ہے. وعین دال سے وعدہ، یعد، عد. وہ جو وعدہ، یعد، عد ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وعدہ، اس نے وعدہ کیا. یہ آ گیا وعدہ. وعدہ جب آ گیا اس میں مشارکت ہے، یعنی 2 چیزوں کے درمیان مشارکت ہوتی ہے. کیسے؟ یعنی وعدہ دونوں نے کیا ہوگا، دونوں کے درمیان ہوگا. ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا یا موسیٰ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا، یعنی دونوں کا اس میں ہوتا ہے. تو اس لیے اسے باب مفعلہ کے اندر شراکت کہتے ہیں. چلیں جی عربی بنائیے. تم سب مغفرت چاہو اللہ سے، امر ہے. استغفر، یستغفر، استغفر. استغفر سے جمع کیا ہوگا؟ استغفر اللہ. باللہ. تو کیا ہوا؟ استغفر استغفروا اللہ، استغفر اللہ. آگے ہے جی فاستغفر ربہ، پس استغفرا اس نے مغفرت مانگی، ربہ اپنے رب سے، پس اس نے مغفرت مانگی اپنے رب سے. حل انتم مستغفرون من الاسم، تو کیا جواب ہوگا عربی میں؟ نام، نام نحن نام اور مستغفرون مان، من الاسم. نام نحن مستغفرون من الاسم. ٹھیک ہے جی. آئیے استغفرہ کی طرح استکبرہ کا ٹیبل ہوتا ہے، تو بنائیے. استغفرہ سے کیا ہوگا؟ ماضی میں جمع کریں گے، واو الف لگائیں تو کیا ہوگا؟ استغفرہ، استغفرو. سامنے والے کے لیے تا زبر لگا دیں. استغفردا، برتا. اور اس کا استغفرت ہو گیا، جمع ان دونوں کی. استغفرتم، استغفرتم، استغفرنا اور اس کے لیے استغفرت. استغفرت. اب مضارع کی طرف آئیں، کیا ہوگا؟ یستغفر، یستکبرو، یستکبرنا، یستغفرون. سامنے والے کے لیے تا لگائیے. تستکبرو، استغفراللہ کے لیے حمزہ لگائیے. استکبرو، سوری. اگر جمع بنا دیں تستغفرون، تستکبرون، تستکبرو، اور تستکبر امر کیا ہوگا؟ استکبر، اور جمع استکبر، واو الف سے استکبرو، استکبرو.
اور نہیں کہ لا استقبل تستكبر لا تستكبر لا تستكبروا تستكبروا اور فائل کیا ہو جائے گا؟ مستقبل مستکبر اور مستکبر اور مستكبر استكبار استقبال آپ میں سے کوئی پلیز اس کے جو ہے اس ٹیبل کو دہرا دے. جی آپ دہرا دیجیے. استکبرا اس نے تکبر کیا، استکبرو ان سب نے تکبر کیا، استکبرتا آپ نے تکبر کیا، استکبرتو میں نے تکبر کیا، استکبرتم آپ سب نے تکبر کیا، استکبرنا ہم سب نے تکبر کیا، استکبرت اس عورت نے تکبر کیا، یستک وہ تکبر کرتا ہے، یستکبرونا وہ سب تکبر کرتے ہیں، تستکبرو آپ تکبر کرتے ہیں، استکبرو میں تکبر کرتا ہوں، تستکبرونا آپ سب تکبر کرتے ہیں، نستکبرو ہم سب تکبر کرتے ہیں، تستکبرو وہ عورت تکبر کرتی ہے، استکبر تکبر کر، استکبرو تکبر کرو، لا تستکبر مت تکبر کر، لا تستکبرو مت تکبر کرو، مستکبرن تکبر کرنے والا، مستکبر جس چیز کا تکبر کیا جائے، استکبار تکبر کرنا۔ تو آئیے چلتے ہیں جی آگے. ہم نے یہ دیکھیں اب تک کیا پڑھ لیا ہے. QC1 میں ہم نے پڑھا تھا صحت مند افعال. ہم نے کہا فتح یفتح نصرا ینصر ضربا یضرب اضرب سمع یسمع. QC2 میں آپ نے کمزور افعال پڑھے، مثلا وعدہ یعید، اذ قال یقول قل، زاد یزید زد، دعا یدعو ادعو، ہدا یہدی اہدی، شاء یشاء شاء. اور یکساں حروف بھی کچھ پڑھے تھے، دلہ یدلو دلہ، ظن یظن ظن، مسا یمسو مسا. یہاں QC3 میں ہم نے مزید فی کے جو اب تک پڑھ لیے وہ میں دہرا دیتا ہوں. علامہ یعلم علم، حسبہ یحاسب حاسب، اسلم یسلم اسلم، اختلفا یختلف اختلف، استغفرا یستغفر استغفر. یہ 5 ہم نے پڑھ لیے اور 3 رہتے ہیں، تدبرا تدارسا انقلبا. تو آئیے چلتے ہیں. ہم نے دیکھیں پہلا جو ہے کیا ہے، باب تفعیل علامہ. اس کی مثالیں سی جیسے قدرا 4 حرفی درمیان میں شد، کفرا متا نزلہ واللہ، ان سب میں کیا 4 حرف ہیں درمیان میں شد. تو ہم کہتے ہیں یہ علامہ کا پیٹرن ہے. اور اس سے ہم ایک لفظ سیکھتے ہیں. علامہ سے کون سا لفظ سیکھتے ہیں؟ تعلیم، تعلیم. تعلیم، ٹھیک. پھر اگلا ہم نے دیکھا بارکا، جاہدہ، دعافا، قاتلا، نادا. یہ سب بھی 4 حرفی ہیں. اور یہ ہے کہ پہلے حرف کے بعد سب میں الف آ رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں اس کا پیٹرن ہے. کون سا پیٹرن ہوگا 4 حرفی جس میں پہلے کے بعد حسب، حاسبہ؟ تو اس میں کون سا لفظ سیکھا ہے حاسبہ سے؟ محاسبہ. محاسبہ، پھر ایک اور پیٹرن ہے ابصرا، اخرجا، ادخلا، ارسلا، اصبحا. یہ بھی سب 4 حرفی ہیں. اور ان میں مشترکہ یہ ہے کہ ان سب کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے. تو اس سے کون سا باب، کون سا لفظ ہم نے سیکھا جو 4 اسلم، اسلم استغفرہ سے ہیں، استغفرہ میں 6 اسلم حرف ہوتے ہیں میری بہن، یہ 4 ہیں. اسلم اسلم، یہ 4 ہیں، وہ 6 حرف ہوتے ہیں. تو لہٰذا ابصرا، اخرجا، ادخلا، ارسلا، اصبح، یہ 4 حرف شروع میں حمزہ. تو یہ اسلمہ سے، اسلمہ کا پیٹرن ہے. اسلمہ سے ہم نے لفظ کیا سیکھا ہے؟ اسلام. اسلام، پھر ایک ہوتا ہے اتبع، اہتدا، اشترا، اتخذا، انتہا. یہ سب 5 حرفی ہیں. 5 حرفی کا مطلب ہے اس میں شروع کا حمزہ اور درمیان میں تا جو ہے سب کا زائد ہے، الف اور تا زائد ہے. تو لہٰذا یہ کون سا پیٹرن ہے؟ اختلافہ. اختلف، 5 حرفی جس میں الف اور تا زائد ہوتے ہیں. اور اس سے کون سا لفظ ہم نے اختلاف سیکھا ہے؟ اختلاف، اختلاف آج ہم نے پڑھا استضعفا، استکبرا، استقاما، استعا اور استقرا. یہ سب 6 حرفی ہیں اور سب کے شروع میں الف سین تار ہے. تو اس سے ہم نے جو ایک فعل سیکھا استغفرا. اور استغفرا استغفار کے پیٹرن پہ جو ہے لفظ آتا ہے استغفار استغفار. استغفار، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. علامہ سے تعلیم، حسبہ سے محاسبہ، اسلمہ سے اسلام، اختلافہ سے اختلاف، استغفرہ سے استغفار. مثلا علامہ
اب یہ دیکھیں یسبہو مضارع ہے، جیسے ہم مضارع کی علامت کو ہٹائیں گے تو سبہو 4 حرفیت درمیان میں شد، تو علامہ کا پیٹرن ہوا۔ متا اسی طرح مذکر، اب دیکھیں یہ میم جو ہے وہ فاعل مفعول کا لگتا ہے نا، اسے ہٹا دیں تو 4 حرف، ذکرہ درمیان میں شد۔ مبین، دیکھیں میم جو ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے فاعل مفعول فعل کا لگتا ہے مزید فی میں، اس کو ہٹا دیں گے تو ہمارے پاس کتنے حرف ہیں؟ 4 اور درمیان میں شد۔ اسی طرح یبدل، آپ دیکھیں اس میں یا علامت مضارع ہے تو لہٰذا ہٹا دیں گے، ہمارے پاس سامنے 4 حرف شد ہے۔ اگر بعض اوقات وہ ماضی، مضارع، امر یا فاعل مفعول فعل کی شکل میں بھی آئے تو اس کی جو علامت ہوتی ہے مضارع کی ہے یا فاعل مفعول کی ہے اس کو ہٹا دیں گے تو ہمارے سامنے اصل جو ہے وہ حروف ظاہر ہو جائیں گے۔ اگر وہ 4 حرف ہے اور ان پہ شد ہے تو پیٹرن کیا ہوگا؟ علامہ، تو اس سے ہم نے کیا لفظ سیکھا؟ علامہ سے بھائی کیا لفظ سیکھا؟ تعلیم، تعلیم۔ علم سے کیا ہوتا ہے؟ تعلیم ملتی ہے نا، تو تعلیم۔ اس کے بعد دیکھیں اہلاکا، اہلاکا جو ہے اس میں یہ اصل میں افعال کے پیٹرن پہ آ رہا ہے، یعنی مصدر کے پیٹرن پہ آ رہا ہے۔ جہادہ یہ حسبہ کے پیٹرن۔ معذب، یہ دیکھیں آپ کہیں گے میم ہٹا دیں تو یہ کون سا پیٹرن ہے؟ حسبہ ہے یا علامہ ہے؟ علامہ لگ رہا ہے سر، یہ یہ تو علامہ معذب۔ کا ہے، اسے اصل میں اوپر ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح مشاکا، میم ہٹائیں گے تو شاکا یہ جو ہے حسبہ کے پیٹرن پہ ہوگا کیونکہ پہلے حرف کے بعد جو ہے ایک الف آ رہا ہے۔ اشترا، ہاں جی پہچانیے یہ اشترا جو ہے علامہ یا حسبہ کے پیٹرن پہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے سر۔ نہیں ہے، کیونکہ یہ 5 حرفی ہے اور الف تا اس میں اضافہ ہے۔ حسبہ 4 حرفی ہوتا ہے، علامہ 4 حرفی، یہ ان دونوں کے پیٹرن پہ نہیں ہے۔ اسی طرح حسبہ سے ہم نے محاسبہ جو ہے سیکھا تھا۔ اسلمہ کی پیٹرن اگر میں کہوں ابصرہ 4 حرفی یہ ہے۔ مہاجرہ، اس کا میم جب ہٹا دیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ ہاجرہ۔ تو ہاجرہ جو ہے یہ کیا ہے؟ کون سے پیٹرن پہ آ رہا ہے؟ ہاں سبا سے۔ حسبہ کیا آ رہا ہے، یہ اسلمہ کا پیٹرن نہیں ہے۔ اسی طرح ادخلا، یہ تو چلو اسلمہ کے پیٹرن پہ ہے۔ اشرک، یہ کس پیٹرن پہ؟ علامہ، حسبہ، اسلمہ میں سے کس پہ لگ رہا ہے؟ 4 حرفی شروع میں اسلم، تو اسلمہ کے پیٹرن۔ اسلم، انزلہ یہ بھی اسلمہ کے پیٹرن پہ، تو انزلہ یہ جو اسلمہ سے ہم نے کیا لفظ سیکھا؟ اسلام، اسلام۔ اسی طرح ابھی دیکھیں ہمارے پاس ہے استجل، استجل جو ہے یہ 6 حرفی ہے اور یہ اختلافہ 5 ہے، تو یہ اس کے پیٹرن پہ نہیں ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف سین تار ہے۔ اسی طرح اقسامہ، اقسامہ جو ہے یہ دیکھیں یہ بھی اس کے پیٹرن پہ نہیں ہے، یہ افعال کے پیٹرن پہ آ رہا ہے۔ باب افعال کے پیٹرن پہ جو ہے شروع میں حمزہ اور درمیان میں وہ ہوتا ہے، وہ مصدر کے پیٹرن پہ ہے۔ استمعا یہ اختلافہ کے پیٹرن پہ ہے کیونکہ اس میں الف اور تا آ رہا ہے اور یہ 5 حرفی ہے۔ ادخل یہ کس پیٹرن پہ ہے؟ یہ اسلمہ پہ۔ اسلمہ کا 4 حرف۔ انتہا یہ جو ہے اختلافہ کے پیٹرن پہ ہے کیونکہ اس میں الف تا ہے۔ تو اختلافہ سے ہم نے کیا لفظ سیکھا ہے؟ اختلاف۔ اختلاف، اس کے بعد استغفرہ کے لیے استجب، ہاں یہ ہے کیونکہ شروع میں الف سین تا رہا ہے، اس کے بھی آ رہا ہے۔ استفعل یہ بھی اس کے پیٹرن پہ ہے۔ استقامہ یہ بھی اسی کا پیٹرن ہے۔ یقاتلو کیا یہ اس کا پیٹرن ہے؟ اگر نہیں ہے سر، تو یہ یہ کس حاسبہ کا ہے، پیٹرن پہ آ رہا ہے؟ حاسبہ پہ۔ حاسبہ، کیونکہ 4 حرفی علامت مضارع ہٹائیں گے 4 حرفی اور پہلی حرف کے بعد الف آ رہا ہے، وہ صرف حاسبہ میں آتا ہے۔ اتبع یہ کس کے پیٹرن پہ آ گیا؟ یہ تو سر علامہ کا لگ رہا ہے۔ علامہ کیسے ہوگا؟ یہ 5 حرف ہیں، الف تا با عین 5 حرف ہے، علامہ تو 4 حرفی ہوتا ہے۔ سر الف ہٹا دیں گے تو اچھا نہیں، الف ہٹا دیں گے تو وہ سائلنٹ ہو الف اپنی مرضی تھوڑی ہے کہ ہر چیز کو ہٹا دیں گے، جائے۔ ہم نے تو حرف گننے۔ اتباع تو 5 حرفی جو ہے یہاں اس وقت ایک ہی آیا ہے اختلافہ، جس میں شروع میں حمزہ اور تا فالتو، اس میں بھی حمزہ اور تا درمیان میں ایک فالتو آ رہی ہے، تو لہٰذا یہ اختلافہ کا پیٹرن ہے۔ زبردستی آپ اس کو اسلمہ یا کسی اور کا نہیں بنا سکتے، آپ نے یہی پہچان کرنی ہے کہ آیا ہمیں کیسے پتہ چلے گا ان میں سے کون سا کس جو ہے وہ مزید فی کے پیٹرن پہ آ رہا ہے۔
تو اگر اس کے ساتھ کوئی اضافی علامتیں ہیں جیسے فاعل کے مفعول کے لیے میم آتا ہے یا علامت مضارع ہے یا جمع کی علامتیں ہیں، ان کو ہٹا کے آپ حروف گنیں۔ اگر 4 حرفی ہیں تو علامہ حسبہ اسلمہ میں سے کوئی ہوگا، 5 حرفی ہے تو ابھی تک ہم نے صرف ایک ہی پڑھا ہے، آگے ابھی 2 اور مزید رہتے ہیں 5 حرفی، وہ انقلبہ اور جو ہے تدبرہ وغیرہ ہم کریں گے، تو جب وہ تدارس وغیرہ تو پھر دیکھیں گے۔ البتہ یہ پورے ہو گئے 4 حرفی، صرف یہی ہے 4، تو آپ ان سے پہچانیں گے۔ مثلا ہم نے علامہ سے ایک لفظ سیکھا تھا تعلیم، تو با کا نام ہوتا ہے تفعیل، حسبہ سے محاسبہ، با کا نام ہے مفعلہ، اسلمہ سے اسلام باب ہے افعال، اختلافہ سے اختلاف باب ہے افتیال، استغفر سے استغفار باب ہے استغفار۔ یہ 5 تو ہم نے یاد کر لیے۔ تو آج کا جو ہے مجھے افسوس ہے ٹائم کم ہے، میں تیزی سے گزروں گا۔ ہم نے دیکھا فعل جو ہے وہ اسم 3 حالتوں میں ہوتا ہے۔ مثلا ایک ہوتا ہے اس پہ 2 پیش ہوتے ہیں، 2 زبر ہوتے ہیں، 2 زیر ہوتے ہیں، 3 حالتوں میں ہوتا ہے۔ یہ 80 سے 85% اسما ہوتے ہیں۔ 15 سے 18% ایسے ہوتے ہیں جن کی صرف 2 حالتیں ہوتی ہیں، ان پہ پیش ہوتا ہے اور زبر ہوتا ہے، زیر نہیں ہوتی۔ اور 2 سے 3% ایسے ہوتے ہیں ان پہ تینوں پہ ایک ہی حالت ہوتی ہے، پیش ہے تو پیش ہی پیش ہے، زبر ہے تو زبر ہی زبر ہے، زیر ہے زیر ہے، اور کوئی حالت نہیں ہوتی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، یہ 80 سے 85% ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مرفوع، وہ جو ہے منصرف کہتے ہیں۔ رفع یعنی پیش کی حالت ہوتی ہے، نصب یعنی زبر کی حالت، اور جر، یہ 3 حالتوں میں ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں معرب۔ اور جو 15 سے 18% اسما ہوتے ہیں اس کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، رفع میں ان پہ پیش ہوتا ہے جیسے ابراہیم، نصب میں زبر ہوتی ہے، جر میں بھی زبر ہوتی ہے، ابراہیم ان کو کہتے ہیں غیر منصرف۔ یہ 15 سے 18% ہوتے ہیں۔ اور پیچھے جو 2 سے 3% رہتے ہیں اسے مبنی کہتے ہیں، ان کی تینوں حالتیں، رفع میں بھی زبر، نصب میں بھی زبر، لازمی نہیں زبر، کھڑی زبر بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہوگا، تلکا تلکا تلکا، موسا موسا موسا، عیسیٰ عیسیٰ، اس طرح کے، ہاذا ہاذا ہاذا، تو ان کو کہتے ہیں مبنی۔ تو اسما کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، معرب، غیر منصرف، مرب اور مبنی۔ معرب ہوتے ہیں جن کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، 2 پیش 2 زبر 2 زیر، یا 1 پیش 1 زبر 1 زیر والی۔ اور غیر منصرف ہوتے ہیں جن کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، پیش والی رفع میں، اور نصب اور جر میں جو ہے دونوں زبر ہوتی ہے، اور مبنی جو ہے تینوں حال میں ایک ہی ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اسماء موصولہ میں پڑھا تھا اللذی، اور جمع اس کا تھا اللذینہ، اور مؤنث کے لیے ہم نے پڑھا تھا اللتی اور جمع لاتی، اور تسنیہ یا مثنیٰ ہم نے پڑھ لیا اللذانے اور اللتانے۔ اس میں موصولہ میں یہ ہوتا ہے اللذی، یہ ہوا کے لیے ہوتا ہے، اللتی ہیا کے لیے ہے، اللذانے ہما دونوں کے لیے ہوتا ہے، اللذینہ ہم مذکر کے لیے ہوتا ہے، اللاتی یا اللائی یہ ہنہ یعنی مؤنث جمع کے لیے۔ کچھ عام اس میں موصولہ بھی آتے ہیں، جہاں جب آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ اس میں موصولہ ہے، اس میں من، ما، از و حیث، یہ 4 لفظ آتے ہیں، یہ بھی اس میں موصولہ کے طور پہ آتے ہیں، من، ما، از اور حیث۔ تو آئیے سوالوں پہ نظر ڈالیے۔ وعدنا موسیٰ، ہم نے موسیٰ سے وعدہ کہ وانتم ظالمون، اور تم سب ظلم کرنے والے ہو، عظیم تبکن، گناہ کیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال ناحق کھانا، جادو کرنا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو کیا عطا کیا؟ تورات، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو۔ لعلکم تشکرون کا مطلب ہے شاید تم شکر کرو، لعلکم تہتدون کا مطلب ہے شاید تم سب ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اللہ کی کتابیں ہمیں کیا ہے، حق و باطل، صحیح اور غلط، روشنی اور تاریکی، سزا اور رحمت جاننے کے لیے معیار مہیا کرتی ہے، چاروں درست ہیں۔ افا سے فعل امر ہے افو، شکرہ سے اس میں فاعل ہے شاکر، کتاب کی جمع ہوتا ہے کتب، استکبرہ کا مطلب ہے اس نے تکبر کیا۔ حل استغفروا من کل ذنب، نام استغفروا من کل ذنب، واستغفروا ربکم، اور مغفرت چاہو اپنے رب سے، فاستغفروا فی الارض، پس ان سب نے تکبر کیا زمین میں، تستغفرون، آپ سب مغفرت چاہتے ہیں، آپ سب مغفرت چاہیں گے، ہم مغفرت طلب کرتے ہیں کہ عربی ہوگی نستغفرو۔ حل تستغفرون من کل ذنب، نام نستغفرو من کل ذنب، تستغفرون نستغفرو میں بدل جاتا ہے۔ حل انتم مستغفرون،
نام نحنو مستغفرون، انتم نحنو میں بدلتا ہے۔ استغفرہ سے اسماء کی 3 چابیاں، مستغفر، مستغفر، استغفار، اور استکبرہ سے افعال کی 3 چابیاں ہیں، استکبرہ، یستکبرو، استکبر۔ 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، تو آئیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیں۔